بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آنگن ٹیڑھا، جس کے راوی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کہانی کو الفاظ کی شکل دی ہے حسام بٹ نے۔ آپ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ اس سلسلے کی تمام کہانیوں کو ایک ساتھ اور بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، جہاں سے آپ تمام اقساط کو بالترتیب اور یکمشت سن سکتے ہیں۔ اپنی باری پر میں نے جج کی اجازت حاصل کی اور وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت تک استغاثہ کا معزز گواہ بڑی حد تک سنبھل چکا تھا۔ میں نے بالکل مختلف اور جدا گانہ انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے قاضی وحید سے کہا، قاضی وحید صاحب، میں مشکل اور پیچیدہ سوالات پوچھ کر آپ کو پریشان نہیں کروں گا، صرف چند سوالات، لیکن بہت سوچ سمجھ کر ان کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خاموش نظر سے یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے کہا، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ملزم نے آپ کے گھر کی تعمیر میں کوئی رقم لگائی یا نہیں۔ اس بات کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ ملزم نے بینک سے جو لون لیا وہ اس نے کہاں خرچ کیا، اور نہ ہی ایسا کوئی قصہ چھیڑا جائے گا کہ برے وقت میں آپ نے کن کن مواقع پر ملزم کی مالی اور اخلاقی مدد کی، اور کب کب ملزم نے احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ چند اہم اور سادہ سے سوالات، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آپ جوابات کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں نا؟ وہ متذبذب انداز میں بولا، جی میں تیار ہوں۔ قاضی صاحب، کیا آپ واقعی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتے تھے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھا۔ اگر مجھے مکان بیچنا نہ ہوتا تو میں پارٹی سے 1,00,000 روپے وصول کر کے سیل ایگریمنٹ پر دستخط کیوں کرتا؟ اس ڈیل ایگریمنٹ کی روح سے مذکورہ پارٹی نے 1 ماہ کے اندر آپ کو باقی 5 لاکھ ادا کر کے مکان کا قبضہ لینا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب اس واقعے کو کئی ماہ کا عرصہ بیت گیا ہے۔ کیا آپ نے بقیہ رقم وصول کر کے مکان پارٹی کے حوالے کر دیا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں ابھی تک اپنے ہی مکان میں رہ رہا ہوں۔ ایگریمنٹ کے اصول و ضوابط کے مطابق اگر مذکورہ پارٹی 1 ماہ کے اندر باقی پیمنٹ نہ کرتی تو اس کے ادا کردہ 1,00,000 آپ کے ہو جاتے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ میں نے قاضی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور اگر آپ اس سیل ایگریمنٹ کی مخالفت کرتے، جیسا کہ آپ نے کی، تو آپ کو دوگنا اس پارٹی کو ادا کرنے ہوتے۔ کیا آپ نے مکان کی فروخت کی ڈیل کو کینسل کرتے وقت مذکورہ پارٹی کو 2,00,000 روپے ادا کیے تھے؟ دنیا میں تمام انسان ملزم کی طرح مطلبی، فریبی اور بے حس نہیں ہوتے۔ وہ میرے موکل پر گہری چوٹ کرتے ہوئے بولا، میری بیوی کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر 1,00,000 روپے کی رقم کو گھر سے چوری کر لیا گیا تھا۔ وہ پارٹی میری مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، لہٰذا مجھ پر ایگریمنٹ کے قواعد و ضوابط کا دباؤ ڈالنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اگر میں مکان فروخت نہ کرنا چاہوں تو اپنی سہولت سے چند دنوں میں ان کی رقم واپس کر دوں۔ میں نے پارٹی کا شکریہ ادا کیا اور ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کر پارٹی کی رقم لوٹا دی۔ اس طرح یہ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اس قسم کے معاملات اتنی آسانی سے سیٹل نہیں ہوا کرتے قاضی صاحب، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے اپنے گھر کی بالائی منزل کی تعمیر کے سلسلے میں خریدے گئے ایک ایک سامان کی رسیدیں عدالت میں پیش کر کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا آپ اگر 1,00,000 روپے کی اپنی گھر میں موجودگی کا بھی کوئی ثبوت فراہم کرتے۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، آپ کس قسم کے ثبوت کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں؟ اس سیل ایگریمنٹ کی ایک نقل اگر عدالت کی خدمت میں پیش کر دی جاتی جو مکان کے 6,00,000 میں فروخت کے سلسلے میں تیار کیا گیا تھا، جس میں سے 1,00,000 آپ نے ایڈوانس میں وصول کر لیے تھے، تو کم از کم یہ تو ثابت ہو جاتا کہ وقوعہ کے روز آپ کے گھر میں 1,00,000 کی رقم موجود تھی۔ اگر عدالت کا حکم ہوگا تو میں اس ایگریمنٹ کی نقل مہیا کر دوں گا، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، اور اگر اس پارٹی کی گواہی مقصود ہوئی تو میں اس پارٹی کو بھی عدالت میں لا سکتا ہوں۔
اس کا مطلب ہے آپ مذکورہ پارٹی کے پتے ٹھکانے سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ جی ہاں، میں انہیں جانتا ہوں۔ کیا میں مذکورہ پارٹی کا نام اور ایڈریس جان سکتا ہوں؟ میں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر عدالت مجھ سے کہے گی تو میں اس کے احکام کی ضرور تعمیل کروں گا۔ قاضی صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، آپ اس ایگریمنٹ کی نقل عدالت کو مہیا کر سکتے ہیں اور نہ ہی مذکورہ پارٹی کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ مکان کی خرید و فروخت ایک خوبصورت فرضی قصہ ہے۔ ملزم کو بے وقوف بنانے اور قتل کے مقدمے میں پھنسانے کے لیے آپ نے سازش کا ایک جال بنا تھا، جس کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر انکشاف انگیز لہجے میں کہا، قاضی صاحب، آپ تو اس مکان کو بیچنے کے مجاز ہی نہیں ہیں، پھر کہاں کی پارٹی اور کہاں کا سیل ایگریمنٹ؟ یہ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں قاضی صاحب، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا اصل مالک کبیر وارسی نامی ایک شخص ہے۔ کبیر وارسی کی بدقسمتی کہ وہ آپ جیسے دھوکے باز شخص کا رشتے میں سالہ لگتا ہے۔ کبیر وارسی نے یہ مکان اپنی بہن مقتولہ نگت کو رہنے کے لیے دیا تھا، پھر اچانک کبیر وارسی کی موت واقع ہو گئی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قاضی کے غبارے کی ہوا بڑی حد تک نکل چکی تھی۔ میرے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تمام تر معلومات علی مراد کے کاوشوں کے نتیجے میں مجھ تک پہنچی تھیں۔ قاضی کی تیزی سے بدلتی ہوئی حالت جج اور عدالت میں موجود کسی بھی شخص سے پوشیدہ نہیں تھی، تاہم آخری لمحات میں اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وارسی نے اپنی موت سے قبل مکان اپنی بہن یعنی میری بیوی نگت کے نام کر دیا تھا، اور آپ کی کوشش تھی کہ نگت اپنی موت سے قبل وہ مکان آپ کے نام کر دے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جب بیوی کو رام کرنے کی آپ کی ساری کاوشیں ناکامیاب ہو گئیں تو آپ نے میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنا کر بیوی کا پتہ صاف کر دیا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ ڈیفنس کونسلر استغاثہ کے معزز گواہ پر الزام لگا کر سنگین جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ استغاثہ کے اعتراض پر کیا کہیں گے؟ جناب اعلیٰ، فی الحال تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے استغاثہ کے معزز گواہ قاضی وحید پر جو سنگین الزام تراشی کی ہے اسے عدالت کے روبرو ثابت بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اوہ، جج نے متاسفانہ انداز میں کہا، گویا آپ یہ ثابت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاضی وحید نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ آف کورس یور آنر، میں نے اعتماد کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے با آواز بلند کہا۔ جج نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، پرمیشن گرانٹیڈ۔ جناب عالی، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سنجیدہ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ اس کیس کا انکوائری آفیسر ایک سب انسپیکٹر تھا۔ جج کے حکم پر وہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تفتیشی آفیسر کے قریب پہنچا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ نے پوسٹ مارٹم اور میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کا تو بڑی توجہ سے مطالعہ کیا ہوگا۔ یہ تو میرے فرض کا حصہ ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اس سلسلے میں غفلت کس طرح برت سکتا ہوں؟ جائے وقوع پر آپ نے جو مشیر نامہ تیار کیا تھا اس سلسلے میں بھی آپ نے یقیناً بہت احتیاط سے کام لیا ہوگا۔ جی، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ آئیو صاحب، میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، میں انہی 3 رپورٹس کے مندرجات میں سے بعض کو ہائی لائٹ کروں گا، آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ آر یو ریڈی؟ یس۔ مقتولہ نگت کی موت 15 اکتوبر کی شام یا رات، جو بھی کہہ لیں، 7 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یس، آئیو نے جواب دیا۔ اسے گلا گھونٹ کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یس۔ مقتولہ کی گردن پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس سے یہ طے کر لیا گیا کہ قتل کے وقت قاتل نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔ آئیو کا جواب آیا، یس۔ مقتولہ کی لاش کے طبی معائنے سے پتہ چلا تھا کہ جس شخص نے بھی گلا گھونٹ کر مقتولہ نگت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں یعنی رنگ فنگر اور مڈل فنگر میں ہیوی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ انگلیوں کے مخصوص دباؤ کے ساتھ ہی
مذکورہ انگوٹھیوں کا دباؤ اور اس کے دباؤ سے بننے والے نشانات مقتول کی گردن پر ڈھونڈ لیے گئے تھے۔ انگوٹھیوں کے ذکر پر قاضی وحید نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی یہ حرکت میری عقابی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی، تاہم میں نے اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ میں نے بدستور انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، وقوعہ کی رات لگ بھگ 11 بجے جب آپ نے ملزم فرقان کو اس کی سسرال واقعہ بہادر آباد سے گرفتار کیا تو کیا اس کے دائیں ہاتھ کی رنگ فنگر اور مڈل فنگر میں آپ کو انگوٹھیاں نظر آئی تھیں؟ نو، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ میں ایک جھٹکے سے استغاثہ کے معزز قاضی وحید کی جانب مڑا اور قدرے درست لہجے میں کہا، قاضی وحید، تمہاری انگوٹھیاں کہاں ہیں؟ ممم، میری انگوٹھیاں؟ اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے تو کبھی انگوٹھیاں پہنی ہی نہیں۔ آپ کن انگوٹھیوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ انگوٹھیاں جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے قبل تمہارے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں موجود تھیں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور اس وقت بھی انگلیوں میں موجود تھیں جب تم اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بے حد بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا، بکواس کر رہے ہیں۔ قاضی، میں تمہارے جاننے والوں میں سے کم از کم 10 ایسے افراد کو گواہی کے لیے عدالت میں لا سکتا ہوں جنہوں نے وقوعہ سے پہلے سال ہا سال تک تمہاری انگلیوں میں چاندی کی 2 ہیوی انگوٹھیاں دیکھی ہیں، جن میں سے ایک انگوٹھی میں 15 کیرات کا حسینی فیروزہ اور دوسری انگوٹھی میں 10 کیرات کا قیمتی عقیق جڑا ہوا تھا۔ میں اپنی ہی روانی میں بولتا چلا گیا، اور 10 ایسے افراد کو عدالت تک لانا بھی میرے لیے چندہ مشکل نہیں تھا جو سال ہا سال سے ملزم کے قریب رہے ہوں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی کسی انگلی میں کوئی بھی انگوٹھی نہ دیکھی ہو۔ اور میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور قاضی کے حوصلے کے تابوت میں آخری میخ بھی ٹھونک دی، اور ان ملے جلے گواہی بردار افراد میں سے 8-10 تو اس وقت بھی باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر قاضی وحید نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اس کے بدن کو مخصوص جنبش سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے شدید نوعیت کا چکر آ گیا ہو۔ یہ میرے اس کاری وار کا اثر تھا جو میں نے انگوٹھیوں کی شہادتوں کے حوالے سے اس پر کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیورا کر کٹہرے کے فرش پر دھڑام سے گر پڑا۔ گزشتہ پیشی پر میرے کڑے سوالات کے نتیجے میں قاضی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے قاضی کا مجرم ہونا ثابت کر دیا تھا۔ جب عدالت کے حکم پر اسے پولیس کے حوالے کیا گیا تو اس نے اقبال جرم ہی میں عافیت جانی۔ قاضی کی بیوی یعنی مقتولہ نگت دل کی بہت اچھی عورت تھی۔ قاضی نے فرقان کے ساتھ جو 1 لاکھ کا فراڈ کیا تھا وہ اس پر سخت برہم تھی، اور اس نے قاضی کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے فرقان کی رقم واپس نہ کی تو وہ اس کے خلاف اور فرقان کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ قاضی پہلے ہی اپنی بیوی کی بیماری سے نالاں تھا اور اسے ٹھکانے لگانے کی ترکیبیں ڈھونڈتا رہتا تھا تاکہ مکان پر اس کا بلا شرکت غیر قبضہ ہو جائے۔ نگت بڑی حد تک قاضی کی نیت کو سمجھتی تھی، اور اپنی زندگی میں تو وہ کسی بھی قیمت پر مکان اس کے نام کرنے کو تیار نہ ہوتی، لہٰذا قاضی نے فرقان کو قربانی کا بکرا بنا کر 1 تیر سے 2 شکار کرنے کا منصوبہ بنایا، اور پھر اپنے اس منصوبے پر عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے 15 اکتوبر کی شام 8 بجے فرقان کو اپنے گھر بلایا تاکہ جائے وقوعہ پر اس کی آمد رجسٹر ہو جائے۔ وہ فرقان کے آنے سے پہلے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور گھر کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ گھر کو اس نے لاک کر دیا تھا تاکہ فرقان کو یہی تاثر ملے کہ گھر کے اندر کوئی موجود نہیں، اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا جائے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ قاضی کے اقرار جرم کے بعد عدالت نے میرے موکل فرقان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ موچی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو جوتے گانٹھنے کا کام کرتا ہو، اور دوسرا وہ جس کے دماغ میں موچ آ جائے۔ دماغ کی موچ والے موچی کو دنیا کی ہر شے ٹیڑھی نظر آتی ہے، چاہے وہ اس کے اپنے گھر کا آنگن کیوں نہ ہو۔ جن لوگوں کو ناچنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو وہ بھی آنگن کو ٹیڑھا کہہ کر اپنی ساری نالائکیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاضی وحید نے بھی ایک ایسی ہی بے ڈھنگی اور ٹیڑھی کوشش کی تھی، اس لیے وہ بے آواز لاٹھی کی دھواں دھار ضرب سے خود کو محفوظ نہ رکھ سکا اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔